أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه مسلم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایک مکمل، محفوظ اور جامع دین ہے، اور اس دین کے ہوتے ہوئے ہمیں سابقہ ادیان میں سے کسی دین کی یا بعد میں آنے والے کسی اور نظام کی بالکل ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے، یہ اپنی نعمت میں نے تم پر پوری کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ دین اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں چیزیں شامل ہیں، اور یہی دین کا بنیادی مصدر، منبع اور ماخذ ہیں، اور ہمیں بھی انہی دو چیزوں سے اپنا دین لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کی یہی دو مشعلیں چھوڑ کر گئے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو ہی اطاعتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اور ایک تیسری اطاعت کا ذکر ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن وہ مشروط ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے دو چیزوں کے ساتھ۔ ایک چیز جو خود اللہ نے قرآن میں ہی واضح کر دی کہ اگر کسی چیز میں اختلاف، جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر ردوہ الی اللہ والرسول، اس کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا ہے، وہاں سے رہنمائی لینی ہے۔ اور دوسری شرط یہ بیان فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اولو الامر جو ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، تو جب خالق کی نافرمانی ہو تو پھر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی حیثیت رکھتا ہو،
کتنا ہی پیارا آپ کے ہاں کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مقام دنیا میں کیوں نہ رکھتا ہو، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ والدین، کتنا بڑا مقام ہے والدین کا۔ اللہ کی عبادت کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کئی مقامات پر اللہ نے واضح کی، لیکن ان کی اطاعت بھی اللہ نے مشروط کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر آپ کے والدین بھی آپ کو کسی ایسے کام پر مجبور کریں جو اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے، خاص طور پر شرک، عقیدے کی خرابی کا ذریعہ بنے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو آپ نے ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ البتہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے آپ گزر بسر کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں، لیکن دینی معاملات میں اگر والدین بھی غلط ہیں تو پھر آپ نے ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ دوسرے رشتے تو بہت چھوٹے رہ جاتے ہیں نا جی، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا چودھری صاحب ہے، یہ میرا امام ہے، یہ میرا فقیہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب ثانوی رشتے ہیں۔ انسان کے سب سے قریب ترین رشتہ اس دنیا میں والدین کا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی رب کا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت بھی مشروط ہے، اور وہ مشروط کس چیز سے ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی اولاد کو کوئی حکم دے تو پھر ان کی بات مانے، اگر وہ دین کے خلاف کو حکم دے رہے ہیں فلا تطعهما، تو پھر ان کی بات بھی نہیں ماننی۔ تو محترم بھائیو، دین وحی الہی کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے۔ سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کو، آپ کے طریقے کو، جو آپ نے ہمیں کر کے دکھایا، زبان سے سمجھایا، جس پر چل کے دکھایا۔ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اس لیے فرمایا کہ جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ وَجُعِلَ السِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکم اور میرے طریقے کی مخالفت کرے گا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ وہ پھر ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک ایسے صاف، روشن اور اجلے راستے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اگر کوئی میرے بعد اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سنت کے مقابلے میں پھر دین میں کچھ لوگوں نے اضافے کرنے شروع کر دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا۔ دین میں دین کو کمزور کرنے کے لیے، دین کو دنیا سے مٹانے کے لیے دشمن مختلف چالیں چلیں گے۔ وہ تلوار اٹھا کے بھی میدان میں آئے، انہوں نے اور بھی سارے حربے آزمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ حربہ بھی آزمائیں گے۔ وہ حربہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، جیسے جیسے دنیا آگے جائے گی تو آخری زمانے میں کچھ دجال اور کذاب قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، اور جھوٹی من گڑت حدیثیں تمہیں سنائیں گے، تمہارے پاس لے کر آئیں گے، جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے بڑوں آباء و اجداد نے سنی ہوں گی، کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، کیونکہ وہ من گڑت ہوگی، گھڑی ہوئی ہوگی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ لا يُضِلُّونَكُمْ، کہیں وہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے، کہیں وہ اپنے دجل کے ذریعے تمہیں گمراہ نہ کر دیں، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس خطرے کا، اس کی سنگینی کا احساس تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، اور اس پہ بڑی
سخت قسم کی، جسے کہتے ہیں نا روک لگانا، وہ امت کے سامنے بیان فرمائی۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، من احدث، جس کسی نے، وہ جو کوئی بھی ہے، میری امت کا ہے، باہر کا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، من احدث، جس کسی نے کوئی نیا کام ایجاد کیا، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں، کیونکہ دین میری زندگی میں کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، میں تمہیں مکمل، جامع، محفوظ، مفصل دین دے کے جا رہا ہوں۔ اب کسی اس میں ترمیم کی، یہ کوئی کسی ملک کا آئین نہیں ہے جس میں جب چاہو پارلیمنٹ بیٹھے اور جناب صاحب مشاورت کرے اور ترمیم کر لے کہ جی یہ 17ویں ترمیم آ گئی، جی 18ویں ترمیم آ گئی، جی فلانی ترمیم آ گئی۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے آئین نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی شریعت، اللہ کے دین میں، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام میں تبدیلی کرنے کا حق بھی صرف اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دے دیا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مطلب بات اللہ کی ہے، آیت قرآن کی ہے، اور مخاطب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی، یہ بات میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اس وحی میں رد و بدل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی جانب سے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی بھی وحی کا پابند ہوتا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے پیروی کر، اتباع کر اس وحی کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب تک آ نہیں جاتی تھی، آپ اس سوال کا، اس مسئلے کا جواب نہیں دیتے تھے۔ بڑا ایک مشہور مسئلہ ہے، مدینہ میں پیش آیا، صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے انہیں کیا کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں۔ غصے میں آئے اور اپنی ہی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیا، وہ بڑی پریشان ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق سمجھی جاتی تھی کہ یہ تو مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آئیں کہ میرا اس مسئلے میں میرا اب کیا بنے گا، میرا نکاح ہے نہیں ہے، اس کا حل بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے پاس تو اس مسئلے میں کوئی وحی ابھی تک نہیں آئی۔ خاموش ہو گئے، وہ عورت باتیں کیے جا رہی ہے۔ پھر اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیات اتاری، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری بات چیت سن رہا تھا جب وہ اللہ کے سامنے اپنا شکوہ بیان کر رہی تھی، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی بھی انتظار میں تھے، وحی آئے گی تو بھی پھر میں بتاؤں گا آپ کو، میں وحی کے بغیر کیسے بتا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی مسئلے میں، دین کے مسئلے میں جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی انتظار فرماتے تھے۔ آپ بھی وحی کے پابند تھے اور امت کو بھی یہی پیغام دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، فرمایا تم بھی پیروی کرو اسی چیز کی جو رب العالمین کی جانب سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کی پیروی مت کرو۔ فتفرق بکم عن سبیلی، ایک مقام پہ فرمایا اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے تو پھر صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ تو سنت کے، دین کے، وحی کے مقابلے میں جو چیز بھی آئے گی وہ گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا رہے ہیں، ایاکم ومحدثات الامور، لوگو دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، یہ ہر خطبے کا آپ کا موضوع ہوتا تھا۔ یہ جو ہم جمعے میں دیگر دروس میں خطبات سنتے ہیں، یہ مسنون خطبہ ہے، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ جامع خطبے کے کلمات صحابہ کے سامنے رکھتے تھے. یہ کوئی ایک فارمیلٹی سی نہیں ہے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ دین کیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے، وحی الہی کا نام ہے. اس میں کسی قسم کا اضافہ، ترمیم، یہ بدعت شمار ہوگا. یہ ایک نئی چیز ڈال دینا اس میں، یہ بدعت شمار ہوگی. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز. یہ نہیں کہ اچھی ڈالو گے تو بدعت حسنہ ہے، بری ڈالو گے تو بدعت قبیحہ ہے. کئی لوگوں نے یہ فرق کر لیا، جی یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت قبیحہ ہے. بدعت حسنہ جائز ہے، بدعت قبیحہ ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا. کل محدثۃ بدعہ، لفظ کل بولا، ہر نئی چیز یہ بدعت کہلائے گی. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز پھر گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ یہ آگ میں لے جائے گی. تو نئی نئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. نئی چیز کو محترم بھائیو بدعت کہتے ہیں. تو بدعت انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بدعتیں کیوں دن بدن دین کے اندر شامل ہوتی گئیں، حصہ بنتی گئیں، جڑتی گئیں؟ لوگ ان پہ اتنی مضبوطی سے چلنے لگے کہ ان کو سنتیں سمجھنے لگ گئے. یہ یکدم نہیں ہو گیا، آہستہ آہستہ دین کے اندر بدعات شامل کی جاتی رہیں، اور پھر دین کا اصل حلیہ، اصل نقشہ وہ بگاڑ دیا گیا. اوریجنل دین کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا. آج کے مسلمان کا، آج کے نوجوان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جی کیا کریں، کدھر جائیں؟ جس کی بات سنیں وہ اپنی طرف بلاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی دین پہ اکٹھا کر دیتا. اللہ کے لیے کوئی ناممکن تو نہیں تھا نا جی. اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. سارے ایک ہی عقیدے کے اوپر، ایک ہی منہج اور طریقے اوپر اللہ اکٹھے کر دیتا، سب کو، سارے آ جاتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ اختلاف یہ کرتے رہیں گے لوگ آپس میں ہمیشہ. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، بچے گا کون؟ جس پر تیرا رب رحمت فرمائے گا. رب العالمین کی رحمت ہی بچا سکتی ہے. اور ہم نے تو مطلب حدیث گڑھ لی نا جی. ہم سے مراد یعنی بعض لوگوں نے ایک حدیث بھی گڑھ لی، اختلاف امتی رحمہ، سنی ہوگی شاید آپ نے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. من گھڑت حدیث، موضوع حدیث. ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی کہ میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، سورہ آل عمران. ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جو افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے کتاب کے آنے کے بعد، اللہ کی وحی کے آنے کے بعد، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل بینات آنے کے بعد پھر بھی اختلاف کیا. کہیں تم ان کی طرح، ان اہل کتاب کی طرح، ان یہود و نصارہ کی طرح اے مسلمانوں تم نہ بن جانا. اور یہاں حدیثیں گھڑ گھڑ کے بیان کی جا رہی ہیں اختلاف و امتی رحمہ. جی میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، تو یہ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سمجھاتے چلے گئے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سا اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ میرا اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا طریقہ یہ نہیں چھوڑنا، میری سنت کو نہیں توڑنا چھوڑنا. سنت تمہیں اختلافات سے نکالے گی، اللہ کی کتاب تمہیں اختلافات سے نکالے گی. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے تفرقات کی، اختلافات کی نشاندہی کی، فتنوں کی نشاندہی کی، تو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول فمل مخرج، پھر ان مسائل سے نمٹنے کا طریقہ کار کیا ہے، ان فتنوں سے ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، راستہ یہی ہے کہ تمہیں اپنے پہلے دین کی طرف پلٹنا ہوگا، کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا. جو دو بنیادی تمہارے دین کے مصدر ہیں، ماخذ اور سورس ہیں، ان کو مضبوطی سے
تھامنا ہوگا، پکڑنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب اللہ، اس کو تھامو گے تو بھی اختلاف سے بچو گے۔ اور دوسری مضبوط چیز کیا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو پکڑو گے تو بھی اختلاف سے بچو گے۔ اور جیسے ہی ان سے ہٹو گے، بدعت والا، الحاد والا یا کوئی اور راستہ اختیار کرو گے، اختلافات سے نکلنے کی بجائے اختلافات میں الجھتے چلے جاؤ گے۔ تو اختلاف سے اللہ بچاتا ہے کن کو؟ جن پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اختلاف کرنے والوں میں سے اہل ایمان کو حق کی طرف رہنمائی دی۔ اب سنت اور بدعت کا فرق بالکل کھل کے سامنے آ گیا کہ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا منہج، بتایا ہوا طریقہ، جس کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا، ما انا علیہ و اصحابی والا منہج، جسے ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ذریعے، داڑوں کے ذریعے جسے ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ ایاکم ومحدثات الامور، جس سے ہمیں بچایا جا رہا ہے، بچو بچو، ڈرو۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا، وہ مردود۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا، جس نے کوئی بات کی، مردود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ بدعتیں کیوں جنم لیتی ہیں، اور جب بدعتیں جنم لیتی ہیں تو پھر کیسے دین کا حلیہ بگڑتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم دین پر چل رہے ہیں، دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری محنتیں، ہماری کوششیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ سورہ کہف کی آیات ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی جو بالأخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان کا شکار ہو گئے۔ اس سے بڑا نقصان کسی کا نہیں ہے، ان سے بڑا خسارہ کسی کا نہیں ہے۔ جو زندگی بھر سعی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے اپنی آخرت بنانے کی، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سعی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، لیکن ان کی ساری کوششیں، محنتیں وہ دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھتے رہے ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئیں گے، اعمال نامہ پیش ہوگا، عاملۃ ناصبہ، بڑی بڑی محنتیں کی ہوئی، بڑے بڑے عمل کیے ہوئے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، تسلا نارا حامیہ، اللہ کے نبی بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ تسلا نارا حامیہ، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ بدعات کو ترویج دینے والے، اس کی اشاعت کرنے والے، دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کر کے اس کو دین کا حصہ بنانے والے۔ بدعت کی قباحتیں اور اس کے مضر اثرات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ ہمیں بدعت سے ڈرایا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایک حدیث میں آتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں اس بندے سے جو میری سنت کو چھوڑ کر منہ موڑتا ہے اور کوئی اور طریقہ دین میں لا کر اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ بیان فرمائی؟ جب ایک صحابی نے کہا تھا میں ساری رات مصلی نہیں چھوڑوں گا، دوسرے نے کہا تھا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ کام نیکی کے کر رہے ہیں لیکن طریقہ اپنا بنا رہے تھے، اسوہ حسنہ کو چھوڑ رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو رول ماڈل دیا گیا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس سے ہٹ رہے تھے، اپنی مرضی کر رہے تھے۔
فرمایا میں نے تو کبھی ساری رات مصلی پہ نہیں گزاری، میں تو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ یہاں لوگوں کو واقعات سنائے جاتے ہیں، جی فلاں بزرگ تھے، انہوں نے کسی کے بارے میں جی 40 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 80 سال عشاء کے وضو سے کیا کیا جی؟ فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور بڑے دھڑلے سے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے سامعین ماشاءاللہ سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ ایسے بار لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ایسے انسان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میرا طریقہ چھوڑ کر اپنی من مرضی کرے گا۔ ہاں، دین سے ہٹ کر جو دنیاوی معاملات ہیں، انتم اعلم بامور دنیاکم، صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو چونکہ مدینہ کے جو باسی تھے وہ کسان تھے، کھجوروں کے باغات تھے ان کے، وہ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے۔ کھجوروں کی بھی پیوند کاری ہوتی ہے جب پھل لگتا ہے ان پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس سے پھل ذرا اچھا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اس کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ فرمایا نہ کیا کرو، پھل تو اللہ پیدا کرتا ہے نا جی، تو یہ چھوڑ دو یہ کام۔ انہوں نے سمجھے شاید یہ بھی کوئی دینی کام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا تو ہم نہیں کریں گے، تو انہوں نے اس سال وہ پیوند کاری والا عمل، تعبیر نخل والا عمل نہیں کیا۔ تو جب پھل آیا تو پھل کی کوالٹی میں فرق آ گیا، اس کی کوانٹٹی میں فرق آ گیا، تو وہ پھر آئے رسول اللہ کے پاس، دیا آپ نے ہمیں منع کیا تھا، ہم نے کھجوروں کی پیوند کاری نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو صرف ایسے مشورہ دیا تھا آپ کو، یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ تمہارے دنیاوی معاملات ہیں، بیج کب ڈالنا ہے، کون سا ڈالنا ہے، کھاد کون سی ڈالنی ہے، پانی کب لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، گوڈی کب کرنی ہے، اپنی دکان کو کیسے بڑھانا ہے، اس میں کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، یہ انتم اعلم بامور، یہ دنیا کے معاملات ہے، تم زیادہ بہتر جانتے ہو۔ ہاں دین کی بات ہو تو پھر میں اتھارٹی ہوں، پھر تم میرے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو بات واضح ہوگی کہ دنیاوی معاملات ہم چلا سکتے ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے اپنی عقل اور رائے کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دین کی بات جہاں پہ آئے گی وہاں قال اللہ اور قال الرسول چلے گا، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات۔ بس یہ بنیادی نقطہ سمجھ میں آ جائے نا جی، تو دین آہستہ آہستہ ذہن بھی صاف ہونے لگ جاتا ہے، دین بھی نکھرنے لگ جاتا ہے، اور انسان اپنے پھر وہ اصل کی طرف لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بدعات کی ترویج کے جو اسباب اور وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ محترم بھائیو جہالت ہے۔ جہالت جب آتی ہے نا جی پھر، اور یہ جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں جہل بسیط، یعنی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے، پوچھا جائے ہاں بھائی غزوہ بدر کب ہوا، وہ کہ جی مجھے نہیں پتہ کب ہوا، حالانکہ 2 رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے غزوہ بدر کب ہوا، وہ کہ جی مجھے نہیں پتہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہل بسیط ہے۔ ایک ہوتا ہے جہل مرکب، یعنی بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور بندہ سمجھ رہے ہوتا ہے مجھے پتہ ہے، یہ بڑا خطرناک جہل ہوتا ہے۔ یہ جہالت سب سے بڑی خطرناک ہے، اور اسی نے دین کو، امت کو زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا ہے۔ پوچھا جائے جی غزوہ بدر کب ہوا، کہ جی ہاں مجھے پتہ ہے 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ اس نے علم کا دعویٰ بھی کر دیا مجھے پتہ ہے، اور بتا بھی غلط دیا۔ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ اور اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اشارہ فرمایا تھا کہ جب اہل علم آہستہ آہستہ کر کے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، جہال قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، اور لوگ ان جاہلوں کو اپنا رؤسا، اپنا سردار مان لیں گے، اور انہیں جناب صاحب کرسیوں پہ اور مسردوں پہ بٹھا دیں گے، اور لوگ ان سے پوچھیں گے، فیفتون، ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، اور وہ بغیر علم کے جہل مرکب کا شکار ہو کر بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوگے، فیضلون ویضلون، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بدعت کی محترم بھائیو، بدعات کی ترویج کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے۔ کوشش کریں
اپنے آپ کو بھی اس چیز سے بچائیں. آپ کو اگر کسی دین کے مسئلے کا علم نہیں ہے ریفر کر دیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے کسی بڑے عالم کے پاس چلے جائیں. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے شمار اس کی دلیلیں موجود ہیں. غسل کے جو مسائل ہیں امہات المومنین کی طرف ریفر کرتے تھے. عبداللہ بن عباس اور بڑے بڑے صحابہ. وہ جی ام المومنین عائشہ موجود ہے, وہ غسل کا طریقہ بیان کرتی, جاؤ ان سے سیکھو جا کے. ام سلمہ موجود ہیں, میمونہ موجود ہیں. بڑے عالم کی طرف بھیج دینا. لا ادری, مجھے نہیں پتا جی. لیکن اب لوگوں نے اس کو باعث ننگ اور شرم اور عار بنا لیا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تو پھر یہ دوبارہ تو میرے پاس نہیں آئے گا. یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ اتنا بڑا عالم ہے, اتنا بڑا مفتی ہے, اتنا بڑا قاری ہے, اتنا بڑا خطیب ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے جھوٹا بہتان لگا دیا. 1 مہینہ تک وحی نہیں آئی. 1 مہینہ تک وحی. رسول اللہ پریشان ہے, کیا کریں اب؟ مشورہ لے رہے ہیں صحابہ سے. عمر سے مشورہ لیا, ابوبکر سے مشورہ لیا, بریرہ ایک صحابیہ تھی عائشہ کی آزاد کردہ لونڈی, ان سے مشورہ لیا. دوسرے صحابہ سے پوچھا, علی سے پوچھا. مشاورت ہو رہی ہے, پریشانی بڑھتی جا رہی ہے, وحی آ نہیں رہی. اپنی رائے سے اپنی قیاس سے کوئی فیصلہ نہیں فرما رہے, وحی کا انتظار ہو رہا ہے. وحی آئی, معاملہ کھلا. عائشہ کے اوپر جو جھوٹا الزام اور بہتان لگایا گیا تھا اللہ نے اس کی تردید کی, اسے افک مبین کہا, تو پھر بات کھلی. تو جہالت ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ محترم بھائیو خواہشات نفس, اتباع الہوا, خواہشات کی پیروی. جب انسان خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے نا, اس لیے اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا, یہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی. خواہشات نفس, خواہشات جماعت, بہت ساری انسان کے ذہن میں خواہشات جنم لے لیتی ہیں, اور جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے تو پھر سمجھو گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. پھر یہ بھی اچھا ہے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ ٹھیک ہوگا, ایسے ہی کر لیتے ہیں, اسی کو دین بنا لیتے ہیں. اور تیسری چیز ہے محترم بھائیو متشابہات کی پیروی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. اللہ نے کتاب میں کچھ اتاری اتاری ہیں اور وہ محکمات ہیں. اصل جو زیادہ تر کتاب اللہ کے احکام ہیں وہ سارے محکمات میں موجود ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, کچھ آیات ایسے بھی ہیں متشابہات ہیں. لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ, جن کی تعویل, جن کا معنی اور مفہوم, جن کی تفسیر یا اللہ جانتے ہیں. والراسخون فی العلم, یا پھر جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. اور وہ ان کا کہنا کیا ہے؟ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. اور یہ جو اس طرح کے کجروی والے ٹیڑے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کیڑے نکالنے والے اور غلط راستے پیدا کرنے والے, فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء, یہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. تو متشابہ آیات سے, متشابہ احادیث سے ان کو اپنی من مرضی کا مفہوم پہنا کر لوگوں کو الو بنانا. سنتے ہوگے آج بہت سے اس طرح کے لوگ موجود ہیں منبر و محراب پہ, سوشل میڈیا پہ. آپ کو آیات پڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے, احادیث سناتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے, اور اپنی ان کو تروڑ مروڑ کے اپنی مرضی کا مفہوم نکالنے کی کوشش کریں گے. خوارج کو جانتے ہیں نا جی, ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا, اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بھی نشاندہی فرمائی تھی. اور یہ بہت اولین دور میں, یعنی صحابہ کے دور میں یہ منظر عام پہ آ گیا تھا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک جنگ بھی کی تھی, جنگ نہروان. ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگیں گی. اتنی نمازیں پڑھیں گے, اتنی لمبی لمبی, اتنی خشوع خضوع والی. اور اگر ان کے روزوں کو دیکھو گے تمہیں لگے گا ہم تو کوئی نفلی روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. اور اگر ان کی قرآن کی تلاوتوں کو سنو گے تو تمہیں لگے گا کہ ہم تو کچھ قرآن
پڑھتے ہی نہیں ہیں. عبادات میں جب ان کو دیکھو گے تو تمہیں اپنی باتیں چھوٹی محسوس ہوں گی، لیکن ان کی یہ عبادات، ان کی یہ تلاوتیں، ان کے یہ روزے، ان کی یہ نمازیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یجاوز حناجرہم، یہ قرآن کی جو قرأت ہے نا جی، گلوں سے نیچے نہیں جائے گی. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے، حالانکہ ظاہری طور پر سارے اسلامی شعار، اسلامی عبادت ادا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسے اسلام سے نکل جائیں گے جیسے شکار کے اندر سے تیر آر پار ہو جاتا ہے. سفہاء الاحلام حداث الاسنان، بالکل نوعمر قسم کے لوگ اور بے وقوف لوگ ہوں گے. یہ سنائیں گے ان الحکم الا للہ، حاکمیت کس کی ہوگی جی؟ اللہ کی ہوگی. اس طرح کی آیتیں پڑھیں گے. حضرت علی کے سامنے جب یہ آیت پیش کی نا جی، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے لیکن تمہاری مراد باطل ہے، تمہاری مراد تم مفہوم غلط لے رہے ہو، فیصلہ اللہ کا ہی چل رہا ہے. اللہ کے سوا کسی کو فیصلہ کرنے کی جرت اور طاقت نہیں ہے، اور ہم سب اللہ کے فیصلوں کے پابند ہیں، لیکن تم اس کی مراد، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس کا مطلب غلط لے رہے ہو. تو ایسے لوگ موجود ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، مفہوم تروڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں، اور عوام الناس ان سے متاثر ہو رہے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ متشابہات کی پیروی کرنے والے. تو متشابہات کی پیروی یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے عقیدے کی بدعات، اعمال کی بدعات کی ترجیح میں. چوتھی بڑی وجہ محترم بھائیوں، دینی معاملات میں اپنی عقل کو میزان بنا لینا، عقل کو معیار بنا لینا، اپنی عقل سے یہ فیصلے کرنا بھئی یہ اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اور پانچویں چیز ہے محترم بھائیو، تقلید اور تعصب. جب انسان آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ہر کام میں فلاں کی بات ماننی ہے، وہ صحیح ہے وہ غلط ہے، میں اس کا مقلد ہوں، میں اس کی تقلید سے باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر یہ چیز بھی انسان کو اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے، وہ کسی کی غلط باتوں کو بھی سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے. اور چھٹی وجہ محترم بھائیو، غلو. بدعات کب آتی ہیں؟ جب انسان غلو کا، تشدد، تطرف اور انتہا پسندی کا شکار ہوتا ہے، عقیدے میں غلو کرتا ہے، شخصیات میں غلو کرتا ہے، جماعتوں، تحریکوں اور احزاب میں غلو کرتا ہے. بس جی فلاں شخصیت نے کہہ دیا، ان کی بات آج تک کبھی جھوٹ نہیں ہوئی، وہ معصوم ہے. بھائی معصوم انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب رسول اللہ کے مقابلے میں آئے تو وہ بھی ٹھکرائی جا سکتی ہے. عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، خلفاء راشدین، ان کی بات اگر رسول اللہ کے مقابلے میں آئے تو وہ بھی ٹھکرائی جا سکتی ہے. تو ان کے بعد آنے والا کوئی امتی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی، یا بعد کو کوئی محدث، مفسر یا فقیہ، وہ بھائی کیا مقام رکھتے ہیں؟ ہمیں تو یہ منہج ملا ہے اور اسی منہج پہ ہم نے چلنا ہے. اور ساتویں چیز ہے محترم بھائیوں، اہل بدعت کی صحبت. کئی دفعہ انسان بدعات کا شکار اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ اہل بدعت کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، ان کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا. ظاہر ہے جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ، اللہ کے نبی فرماتے تھے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہو. دیکھو تمہاری دوستی کن لوگوں سے ہے. لا تصاحب الا مومنا، اسی لیے حکم دیا کہ مومن کی صحبت اختیار کرو، متبع سنت کی بات سنو، اسی کے پاس بیٹھو. آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہر کسی کو سنو. کیا آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں؟ ہر شخص میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی، ہر شخص کے پاس اتنا علم یا نالج نہیں ہوتا وہ فیصلہ کر سکے کون صحیح ہے کون غلط ہے.
اسی لیے صحیح العقیدہ، سنت پر چلنے والا، سنت کی دعوت دینے والا عالم، اسی کو سنیں اور اس کی بات بھی بلا دلیل مت مانے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ ساتھ ہی اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا اگر وہ بینہ دے رہا ہے، اگر وہ کوئی دلیل دے رہا ہے، وہ کوئی حوالہ وہ صفحہ بتا رہا ہے، وہ سنیں اور اس کی بات کو تب مانیں۔ ٹھیک ہے بھی یہ عالم صاحب ہیں، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، یہ متبع سنت ہے، ان کا منہج صحیح ہے، یہ عقیدہ توحید اور اتباع سنت کے عامل ہیں، لہذا ان کی بات جو ہے وہ ماننے کے قابل ہے۔ تو یہ بڑی بڑی وجوہات ہیں محترم بھائیو جن کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بدعات آنے لگ جاتی ہیں، اور بدعت بڑی خطرناک چیز ہے۔ ابھی یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی بدعتیں نکال رکھی ہیں۔ 15 شعبان آئے گی، آپ دیکھیں گے کوئی چراغاں کر رہا ہے، کوئی رات کو عبادتیں کر رہا ہے، کوئی دن کے روزے رکھ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے صرف اتنا ثابت ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، جتنی اللہ آپ کو ہمت اور توفیق دے آپ رکھیں۔ اور اس مہینے کے حوالے سے ایک اور چیز ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ جی آپ اس مہینے کے نفلی روزے بہت رکھتے ہیں، فرمایا یہ مہینہ لوگ اکثر غافل ہو جاتے ہیں کہ بھی چلو آگے رمضان آ رہا ہے، روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، تو روزے وغیرہ نفلی چھوڑ دیتے ہیں، عبادات میں تھوڑی سستی کمی کوتاہی کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ مہینہ لوگوں کی غفلت کا مہینہ ہے۔ حالانکہ اس مہینے میں اعمال سال بھر کے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ ثابت شدہ چیزیں صحیح حدیثوں میں آتا ہے ان کے بارے میں۔ باقی اس رات کی کوئی خاص عبادت ہے یا اس رات کو کوئی لائٹنگ چراغاں کرنا ہے، وہ اللہ کے نبی کے دور میں تو الیکٹرک ہی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی تک مسجد میں چراغ نہیں آیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب عمر فجر کی جماعت کروا رہے تھے، انہیں خنجر لگا، پتہ نہیں چلا مارا کس نے ہے، اس کے بعد مسجد میں چراغ جلا کر رکھا گیا بھی تھوڑی سی روشنی ہو، پتہ چلے یہ کون ہے۔ اور یہ حضرت عمر کی زندگی کے بعد یہ چراغ آیا، یعنی ان کی شہادت کے بعد مسجدوں میں چراغ آئے۔ اور آج یہ بنا لیا گیا ٹرینڈ، جی مسجدوں میں چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، یہ سنت ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اور رات بھر جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ جتنے بھی اس رات کے من گھڑت فضائل اور اس رات کی من گھڑت برکات بیان کی جاتی ہیں، یہ ساری برکات شب قدر کی ہیں، لیلۃ القدر کی ہیں۔ قرآن اللہ نے قدر والی رات، شب قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اس سورۃ دخان کی چند آیات لوگ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے اور اسے اس رات پہ فٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی لیلہ مبارکہ ہے۔ حالانکہ لیلہ مبارکہ اور لیلہ قدر دو ایک ہی راتوں کے نام ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ کیا نازل ہو رہا ہے ابھی اس رات میں؟ قرآن۔ تو قرآن کس رات نازل ہوا؟ 15 شعبان کو یا شب قدر کو؟ شب قدر کو نازل ہوا۔ واضح آیت ہے قرآن کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شعبان ٹھیک ہے، وہ آگے اس کی بالتدریج جو نزول ہے وہ 23 سال کے عرصہ میں ہوا، لیکن آسمانوں سے بیت العزہ پر یکبارگی جو نزول ہے وہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے مکمل کر دیا۔ تو محترم بھائیو، اس رات کی عبادت کے حوالے سے کوئی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لینا، اس میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں، جب سے ہفتے کے دنوں میں جمعے کا دن فضیلت کا حامل ہے نا جی، بہت سے فضائل اس کے آئے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہے جی اس رات میں کوئی خاص عبادت کروں، منع فرمایا اللہ کے نبی نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ، جمعے کی رات کو باقی راتوں کے مقابلے میں عبادت کے لیے خاص مت کرو۔ اب کئی لوگوں نے شب جمعہ بھی بنا لی، جی آج شب جمعہ، اور جمعہ کے دن کو باقی دنوں کے مقابلے میں روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنے سے بھی اللہ کے نبی نے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ تو میری کیا مجال ہے یا کسی کی کیا مجال ہے کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لے یہ اس رات میں یا اس دن میں یہ فلاں عبادت ہم کریں گے۔ اب صلاۃ التسبیح ایک مسنون نماز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں سال کے کسی بھی حصے میں، لیکن اب لوگوں کو بتایا جائے گا جی اس رات جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی جماعت آپ پڑھیں، اور مطلب اس کے بڑے جہاں تک اس کی مشروعیت یا اس کے جواز کا تعلق ہے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اس رات کے ساتھ خاص کر لینا یہ بدعت ہے۔
اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بدعت خطرناک چیز ہے، یہ حوض کوثر کے پانی سے آپ کو محروم کر دے گی، یہ آپ کی زندگی بھر کی محنت پر اور آپ کی زندگی بھر کی کوشش پر پانی پھیر دے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، یہ دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی، آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پر چلنے کی اور مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔